السلام علیکم. آفاق فاروقی نئے ولاگ کے ساتھ آپ کے سامنے. موضوع یقیناً پاکستان ہے اور بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہے پاکستان میں، اور خان صاحب کی آنیاں جانیاں، وزارتوں کی تبدیلیوں کے اعلانات، وہ افواہیں، خبریں، اطلاعات کہنا چاہیے، اعلانات نہیں. اور جو گیس بجلی کا ہاہاکار ہے، جو صنعت کا حال ہوا ہے اور اس میں معیشت کی مضبوطی کے نعرے ہیں، وہ کمال ہیں. پھر ہم آج بات کریں گے کہ سعودی عرب میں جو تبدیلی آئی ہے، جو یو اے ای میں تبدیلی آ چکی ہے اور آ رہی ہے. پھر امریکہ کے سفیر کا جو ایجنڈا میں نے کل بھی بیان کیا تھا، اس میں پاکستان کے لیے کتنی بڑی اپرچونٹی ہے. یہ شاید آخری موقع ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہم ریاست کو بچا بھی لیں اور ترقی، خوشحالی اور امن کی سلامتی کی طرف گامزن بھی ہو جائیں، بقا کی طرف آگے بڑھ سکیں. ہم اس پر بات کریں گے، مگر ہم شروع کریں گے کہ ابھی ہیڈ لائن چل رہی تھی، 16 دسمبر ہے، تو مین ہیڈ لائن جو یقیناً چلوائی گئی کہ ماضی سے سبق سیکھنے کا دن، دشمن کی چالوں اور مکاریوں کو یاد رکھنے کا دن. کس دشمن کی؟ اسے تو ہم نے موقع دیا تھا. ہم خواب و خرگوش میں تھے. میں نے کل بھی بتایا کہ ہم نے کہا تھا کہ بنگالیوں سے جان چھڑاؤ. یہ چھوٹے چھوٹے، یہ پتلے پتلے، کالے کالے بنگالی، جن کے ٹکے کی قیمت ہم سے 2 گنا زیادہ ہے، اور اس ٹکے نے ہمارے روپے کو ٹکا کر دیا. مت کریں اب یہ کام. اس ڈیلوژن نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے. ہمیں سچائیوں کا سامنا کرنے دیں، اب غلطیاں تسلیم کریں. سچویشن یہ ہے کہ ایک طرف گیس کی، بجلی کی ہاہاکار ہے، لوگ روٹی سے محتاج ہو چکے ہیں. صنعت جو ہے وزیر اعظم کو خط لکھ رہی ہے کہ سب کچھ ٹھپ ہو چکا ہے گیس کی وجہ سے، بجلی کی وجہ سے. بجلی بھی چلی گئی. ایسے میں خان صاحب کا ہی لایا ہوا ایف بی آر کا چیئرمین سابق شبر زیدی کہتا ہے ملک دیوالیہ ہو چکا. صرف جھوٹ پر یہ عمارت کھڑی ہے. اور امپورٹ بڑھ رہی ہے، ایکسپورٹ کا کوئی بڑھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ کہاں بڑھے گی؟ یورپ اور امریکہ میں نا، اور تو کہیں نہیں بڑھ سکتی. تو واشنگٹن کو گالیاں دے کر ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکتی. ایک دوسرا وزیر خزانہ حفیظ پاشا، وہ کہتا ہے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھی ہی نہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے. مہنگائی ہوئی ہے دنیا میں، سب کو پتہ ہے، تو قیمتیں بڑھی ہیں، اس کی وجہ سے ڈالر زیادہ نظر آئے ایکسپورٹ کے. والیوم نہیں بڑھ سکا، نہیں بڑھ سکا، اور نہ بڑھنے کے امکانات ہیں. اب جب بجلی بھی نہیں ہے، گیس بھی نہیں ہے، اور وزیر اطلاعات کہتا ہو کہ 8-10 سال میں تو گیس ختم ہو جائے گی، اور اہلیت کا یہ حال ہے کہ موجود وزیر خزانہ کہتا ہے کہ ٹائم پر LNG ہم خرید لیتے تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا. مگر اب تو وقت گزر چکا، جنوری، فیبرری، مارچ تک اب ایسا ہی رہے گا. اور وزیر توانائی زور دے کر کہتا ہے کہ نہیں جناب، سب کچھ ٹھیک ہے. شہزیب جھوٹ بولتا ہے. اس کے خلاف کسی نے ایکشن نہیں لیا، کسی نے نہیں پوچھا، مگر دعوے طویل تر ہیں، خواب سہانے. یقین کریں، میں پہلی بار کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت موجود رہی نا، جیسا کہ وہ ریٹائر فوجی جو پہلے پرائیویٹ ان باکس میں آ کر خان صاحب کے بارے میں نازیبہ الفاظ کی حد تک اتر آتے تھے، دوبارہ سے سپورٹ کرنے پر آ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ خان صاحب کہیں نہیں جا رہے. میرا کوئی ایشو نہیں ہے، جائیں نہ جائیں. میں تو صرف اپنے طور پہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. میں پہلی بار کہہ رہا ہوں کہ اگر خان صاحب کی حکومت رہ گئی تو اکانومی تو جائے گی. انتہا پسندی، دہشت گردی وہاں جا کر کھڑی ہو جائے گی، جس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ضیاء الحق کے بعد خان صاحب پہلے آدمی ہیں. مذہب کو سب نے استعمال کیا پاکستان میں، جس نے اپنی پالیٹکس کے لیے، اپنے جھوٹ کو سچ دکھانے کے لیے ہر تقریر، ہر مقام پر، ہر جگہ
صرف مذہب پرموٹ کیا اپنے مقاصد کے لیے، اور لوگوں میں روایت پسندی جو تھی، جو جھوٹ شامل ہے ہمارے ہاں، بدعتیں شامل ہیں، میں ان کا ذکر کروں گا آج، انہیں پرموٹ کیا۔ جیسے ہم کشمیر میں انسانی مظالم دیکھتے ہیں مگر سنگ کیانگ میں، پوری دنیا میں قرآن میں ہمیں نظر نہیں آتا، اسی طریقے سے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ میرے بچپن کی بات ہے کہ میں بھی یہ سمجھتا تھا، میری والدہ بھی یہی بتاتی تھیں، ہمارے خاندان میں بھی سب یہ بتاتے تھے کہ عورت جس طرح باہر اکیلے نہیں نکل سکتی رات میں، دن میں، اور اچھے گھرانوں کی عورتیں تو نکلتی ہی نہیں ہیں، عمرے پہ اور حج پہ تو تصور ہی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ تو اسلامی یعنی کہ نظریے کی بات ہے، عقیدہ ہے یہ، اور حکم ہے کہ نامحرم کے بغیر عورت نہیں جا سکتی۔ پہلی بار مجھے سننے کو ملا جاوید غامدی کے منہ سے کہ یہ تو ریاست نے کیا ہے، مذہب نے تو کہیں نہیں کہا کہ عورت نامحرم اکیلی جا سکتی، حج پہ عمرے پہ نہیں جا سکتی۔ آج وہ ختم ہو گیا نا۔ ہمارا مولوی جو سعودی عرب سے فنڈنگ کھاتا تھا وہ تو ہمیں یہی بتاتا تھا نا کہ یہ مذہب کا حصہ ہے۔ آج وہاں ناچ گانا ہو رہا ہے، حجاب نقاب، صاف کہہ دیا شہزادے نے کہ رسپیکٹفلی کپڑے پہنیے، اور پوری دنیا کی سوسائٹی میں رسپیکٹفلی کپڑوں کو ہی آنر کیا جاتا ہے، اسے ہی داد و تحسین دی جاتی ہے، اسی کا وقار، عزت اور تکریم کی جاتی ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں کہی۔ دنیا کے ہر معاشرے میں جو خاندانی لوگ ہیں وہ انہی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ ان کے گانا بھی ہو گیا، خواتین آزاد ہو گئیں، کوسٹل ایریا میں $400 بلین خرچ کر کے وہ دنیا کا سب سے بڑا ریزورٹ بنانے جا رہے ہیں جہاں شراب، کباب سب کچھ ہوگا، جیسے سعودی جیسے UAE میں سب کچھ ملتا ہے نا۔ ایئرپورٹ پہ کسی ایک ٹرمینل پہ دبئی کے چلے جائیے، ابوظہبی کے، دوحہ کے، آپ کو ایک ٹرمینل پر 18 بار مل جائیں گے۔ مگر میں نے ہمیشہ ویرانی دیکھے جیسے امریکہ میں آپ سمجھتے ہیں کہ سب امریکن یا ویسٹرن ورلڈ کے لوگ شراب پیتے ہیں، گوگل کر کے دیکھ لیجئے، شرمندہ ہو جائیں گے، آپ کے یہاں زیادہ پی جاتی ہے، جہاں بین ہے، پوری اشرافیہ پیتی ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ خان صاحب 5 سال پہلے تک تو خان صاحب بھی پیتے تھے، اب مجھے نہیں پتا کیونکہ مجھے لیٹرس نہیں پتا، وزیر تو تقریباً ہی سبھی پیتے ہیں، مگر عوام کو ریاست مدینہ دکھائی جا رہی ہے۔ تو دیکھیں معاملات جس تیزی سے خراب ہو رہے ہیں، کل میں نے ذکر کیا تھا کیونکہ کل فال آؤٹ ڈھاکہ پہ پروگرام تھا، کیا میں نے، تو میں زیادہ تفصیل سے بات نہیں کر سکا کہ یہ جو ایجنڈا جس کا اعلان نامزد امریکن سفیر نے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں کیا ہے اپنی نامینیشن کی ہیئرنگ میں، اسے غور سے دیکھیں، اسے غور سے سمجھیں۔ وہ جو ڈومور کے مطالبات تھے نا، وہ چھوٹے چھوٹے سے پہاڑ تھے، یہ جو ایجنڈا ہے اس کے سامنے، یہ ہمارا لے کر جا رہے ہیں پہلی بار کہ حضور اب نہیں چلے گا، اب اقلیتوں پہ، خواتین پر، صحافیوں پہ، انسانی حقوق کے حوالے سے اب کمپرومائز نہیں ہوگا، جس کا اظہار ابھی شبر زدی نے بھی کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ویسٹرن ورلڈ میں اپنی ایکسپورٹ لے کر جائیں اور ان کی طے کی ہوئی اخلاقیات کا جنازہ اٹھا دیں۔ دیکھیں میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ مذہب انتہائی ضروری چیز ہے، یقین کامل خدا کے علاوہ کسی چیز پر نہیں ہے، آج کی نہیں ہمیشہ کی دنیا میں، اور آنے والی کب تک مجھے نہیں پتا، مگر لگتا یہ کہ تا قیامت کہ تحفظ کی آخری ضمانت اللہ تعالیٰ ہے۔ میرا یقین، میرا ایمان، میرا کامل راسخ العقیدہ ہے کہ خدا سے بڑھ کر تحفظ کوئی نہیں دے سکتا۔ مگر میں نے یہ بھی سیکھا ہے کہ مذہب اپنا اپنا ہے، کون مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے، کون کس کا احترام کرتا ہے کون کس کا نہیں کرتا ہے۔ میں کرتا ہوں، کیا میں فالو کرتا ہوں؟ میں مذہب کو سمجھتا ہوں جس کی سول 3 چیزوں پہ کھڑی ہے کہ ڈسپلن، یونٹی اور کلیننس، صفائی۔ اور نوٹ کر لیں مسلمانوں میں تینوں چیزیں ہمیشہ، مسجدیں جگہ جگہ گلی گلی کھلی ہیں نا، مگر جمعے کو ہی بھری ہوتی ہیں، جیسے سینیگاگ سیٹرڈے کو بھرا ہوتا ہے، چرچ سنڈے کو بھرا ہوتا ہے۔ تو طے ہو چکا ہے ہمارے یہاں بھی کہ جمعے کو ہی نماز پڑھنی ہے۔ کتنے پرسنٹ ہیں جو 5 وقت پڑھتے ہیں یا دن میں 2 وقت پڑھتے ہیں؟ دیکھیں ممکن ہی نہیں ہے کہ ترقی کا کوئی راستہ، سعودیہ کو نظر آ رہا ہے نا کہ تیل کی انڈسٹری ختم ہونے جا رہی ہے، آنے والا دور سولر انرجی کا ہے، الیکٹرک کا ہے، سولر سے ہی الیکٹرک بنے گی، سارا کچھ اسی سے ہوگا نا۔ تو وہ اپنی سیاحت کو بڑھا رہے ہیں، اپنی صنعت کو بڑھا رہے ہیں،
اپنے معاشرے کو آزاد کر رہے ہیں. یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. OIC کہتے ہیں کہ جی 57 ملک ہیں وہ بھی کرنے جا رہے ہیں. آپ کا جو اسٹانس ہے, جو آپ کا وزیر اعظم کہتا ہے, جو آپ کا مولوی کہتا ہے, جو آپ نے پروموٹ کیا, جو سعودی عرب کو فالو کرتا ہے, جو اس وقت بالکل خاموش ہے وہ مولوی, کیا کریں گے آپ جب سب کر لیں گے؟ آپ اکیلے رہیں گے؟ آپ اپنی ایکسپورٹ کیا چاٹیں گے؟ اول تو بچی کتنی اسی ایکسپورٹ ہے. غور کریں ان ساری چیزوں پر کہ جب سب کر لیں گے اسرائیل کو تسلیم, جو آپ کا نیبر بھی نہیں, سب نیبر کر لیں گے. ٹرکی, آپ ارطغرل تو دکھاتے ہیں نا آپ کے خوب, کوئی ٹرکی نے تو مان لیا ہے, پہلے بھی مان لیا تھا, دوبارہ بھی مان لیا. اور ٹرکی میں کیا نہیں ہے؟ استنبول کتنا بڑا ہب ہے سیاحت کار. خان صاحب جو آپ کو خواب دکھاتے ہیں نا, وہ بڑے بڑے میگا پروجیکٹ, ہمارے ہی بہت ہی اچھے شناسہ کہوں گا میں, دوست بھی کہہ سکتے ہیں, 35 سال سے جانتا ہوں سجاد برقی کو, جو مشیر سیاحت بننے جا رہے ہیں. اگر یہ حکومت چلتی رہی, میں نہیں چاہتا کہ, میرا دل اب نہیں مانتا کہ اس حکومت میں پاکستان میں کوئی سلامتی پیدا ہو سکتی ہے, مگر مجھے نہیں پتا, میں فیصلہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں. تو وہ سجاد برقی تو بڑے لبرل ماڈرن آدمی ہیں. جب سعودی عرب میں سب کچھ اوپن ہوگا تو سیاحت کے لیے UAE لوگ جائیں گے, وہاں جائیں گے, سعودی عرب جائیں گے, ٹرکی جائیں گے, یا آپ کے آئیں گے جہاں لبیک گھوم رہی ہے, جہاں تحریک طالبان نئی تیاری کر رہی ہے حملہ کرنے کی, اور وزیر اعظم مذہب کو پروموٹ کیے چلا جا رہا ہے, تو ان کے لیے تو وہ آسانیاں پیدا کر رہا ہے نا. میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں مذہب کے خلاف خدا نخواستہ نہیں ہوں, میں پکا مسلمان ہوں, مگر میں نے اس ملک میں رہ کر پہلی بار سیکھا کہ کاروبار میں, لین دین میں, بازار کے معاملات میں, دنیا داری میں مذہب شامل نہیں ہو سکتا. کہ وہ قادیانی ہے, یہ بریلوی ہے, یہ سلفی ہے, یہ دیوبندی ہے, اور یہ سنی ہے, اور یہ شیعہ ہے. کس کو چھوڑا ہم نے؟ میں اس لمبی بحث میں نہیں پڑھوں گا. دیکھیں, میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں, یہ آپ کے پاس اس وقت سنہری, انتہائی سنہری ترین موقع ہے, اور آخری موقع بھی ہے کہ سعودی عرب نے تو اجتہاد کر لیا اور اپنے تمام نظریات جو غلط تھے ان سے توبہ کر لی. اس پہ بھی کوئی مجھ سے چاہے تو بحث کر لے کہ جس سے وہ ریٹریو کیا ہے وہ غلط ہی تھے. خواتین پر اسلام میں پابندی کا کوئی حکم نہیں ہے کسی بھی اینگل سے. تو پورا بلاک جہاں آپ نے کاروبار کرنا ہے, جہاں آپ نے زندگی جن کے ساتھ گزارنی ہے, جہاں آپ کے انٹرسٹ ہیں, وہ ویسٹرن ورلڈ ہے, سعودی عرب ہے, اسلام بھی آپ وہیں سے لائے تھے نا, ٹرکی ہے, UAE ہے, یہ پورا ایک بلاک ہے, ذہن میں رکھیں. تو وہاں انقلاب آ چکا ہے. آپ کا مولوی اس وقت چپ بیٹھا ہے, منافقت کر رہا ہے, کیونکہ اسے اگر وہ ابھی تو تبلیغی جماعت پہ پابندی لگائی ہے نا, اگر ان میں سے کوئی بولے گا تو داخلہ بھی بند کر دیں گے ان کا وہ. اور نوٹ کر لیں کہ اگر یہ اتنے بڑے عظیم مجاہد تھے اسلام کے اور سب کچھ صحیح ہو رہا تھا, تو انہیں تو بولنا چاہیے تھا نا کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ سچ کی راہ میں, حق کی راہ میں کھڑے ہو جاؤ اور جان کی پرواہ بھی نہ کرو. تو آج یہ سچ اور حق کی راہ میں کیوں نہیں کھڑے ہو رہے؟ یہ نہیں ہوں گے. تو اسٹیبلشمنٹ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اگر فیئر فری الیکشن کروائیں, کوئی بھی آئے. دیکھیں, یہ جو عمران خان کو فالو کرتے ہیں نا, اور وہ کہتے ہیں کہ بھوک منظور ہے مگر چور منظور نہیں ہے, خدا کے لیے نہ کریں یہ باتیں. یہ زید انا, یہ خوفناک سچویشن پیدا کر دیں گی. اور اکثریت وہ ہے جو یہ باتیں کرتی ہے کہ چور منظور نہیں ہے, بھوک منظور ہے, جن کے گھر میں روٹی کی کوئی کمی نہیں ہے. سوشل میڈیا چیک کر لیں, ان کی پروفائلیں چیک کر لیں, ان کے پروفائل سے پتہ چل جاتا ہے, ان کی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے یہ کون لوگ ہیں. ان سے پوچھیں جن کے گھر میں بھوک ہے, جنہیں کبھی فرق نہیں پڑا کہ نواز شریف آتا ہے, زرداری آتا ہے, یہ چور, یہ سب چور ہیں, یہ سسٹم چور ہے, اس میں جو بھی آئے گا وہ چوری کرے گا. میں خان صاحب پہ کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا, مگر پلیز سمجھیں, خان صاحب اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے انتہا پسندی کو ہوا دے رہے ہیں اور معیشت ڈوبتی چلی جا رہی ہے. کم از کم یہ تو مان لے نا کہ یہ LNG خرید سکتے تھے نا, مگر نہیں خریدی. مگر آپ میں سے کوئی بولنے کو بھی تیار نہیں ہے. لوگوں کے چولہے بند پڑے ہیں. میں نے کل سنایا تھا, میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, آج انڈسٹری بھی بند پڑی ہے. تو اس کو سمجھیں. تو اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ ایک فیئر اینڈ فری انتخابات, کوئی آئے, چور آئے, کوئی بھی آئے, اگر اداروں کی مضبوطی پر
ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ کر لیں، لڑائیاں بند کر دیں. دیکھیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے، آرمی چیف بھی کہہ چکے ہیں کہ بھارت سے تعلقات تو بنانے ہیں نا آپ نے، اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. یہ طالبان جو ٹی ٹی پی سے جڑے ہوئے ہیں، جو آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، آپ ان سے صلح کریں، اپنے مسائل خود حل کریں، جن کے لیے دنیا بھر سے آپ لڑ رہے ہیں اس وقت بھی، جن کے یہاں بھوک سے برا حال ہے. شاہ محمود قریشی بھی کہتا ہے، اور ابھی ایک امریکہ میں ایک مشترکہ اداریہ لکھا گیا ہے، کل میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا تھا، جس میں 8 وہ ایمبیسڈر جو سرو کر چکے ہیں افغانستان میں، ناٹو کے فارمر ایکس کمانڈر، ریٹائر کمانڈر جو سرو کر چکے ہیں افغانستان، انہوں نے خط لکھا ہے کہ اگر ویسٹرن ورلڈ نے، امریکہ نے اس جانب توجہ نہ دی تو انتہائی عظیم انسانی المیہ وہاں جنم لینے والا ہے. 5% لوگوں کو بھی پراپر روٹی نصیب نہیں ہے، اور جون جولائی تک یہ سچویشن انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر جائے گی. وہی شاہ محمود قریشی نے دوڑایا، مگر ان کی ذہنی حالت دیکھیں کہ وہ خواتین پہ بھی پابندیاں لگا رہے ہیں، وہ ٹی ٹی پی کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور امریکہ نے کہہ دیا ہے، ان کا سفیر جو آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ٹی ٹی پی کو نہیں چھوڑیں گے. اور امریکہ نے یہ بھی کہہ دیا ہے، ان کے سفیر نے، مسٹر ڈونلڈ نے، کہ جناب ہم افغانستان کی سچویشن پہ بھی نظر رکھیں گے. پاکستان میں جو ڈیٹیل ہے وہ تو میں کل بتا چکا ہوں، اور آپ لوگ پڑھنے میں زیادہ اس میں نہیں جاؤں گا. تو اگر ہمیں اس بلاک کے ساتھ رہنا ہے، اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہے، ہم نے ترقی کرنی ہے، خوشحالی کرنی ہے، دیکھیں مذہب سب کے گھر میں ہونا چاہیے. مذہب ہے کیا؟ میں نے آپ کو بتایا نا، 3 مین چیزیں. پھر کردار ہے نا، یہ تو آپ نے طے کرنا ہے نا، آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، جھوٹ بولنا ہے نہیں بولنا ہے، اپنے اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا ہے، اس کی مہربانیوں کے لیے دعائیں مانگنی ہیں، آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں کہ نہیں پڑھنی ہیں، آپ نے روزے رکھنے ہیں کہ نہیں رکھنے، اس کا ریاست سے کیا لینا دینا ہے. بہرحال اصل بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اس بات کو سمجھ لے کہ یہ آخری موقع ہے اور سنہری موقع ہے کہ سعودی عرب نے تو اجتہاد کر لیا، وہاں کوئی بول بھی نہیں سکتا تھا، اس پورے خطے نے کر لیا. ایران میں بھی چینجنگ آ رہی ہے، ذرا غور سے دیکھیں. آپ کو جہاد کرنا پڑے گا، مگر جہاد کی شرط یہ ہے کہ سول ملٹری قیادت ایک پیج پر آئے، اپوزیشن ایک پیج پر آئے، بعد میں خدا کے لیے لڑتے رہے گا اگر واقعی اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں، چلانا چاہتے ہیں. مگر جو آپ لوگوں کے رویے ہیں اس میں لگتا نہیں ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ بھوک منظور ہے، چور منظور نہیں ہے، اور ایک دوسرے سے نفرت اور جہالت کی آخری حد پر آپ کھڑے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کوشش کرتی ہو کہ نواز شریف کو نہیں آنے دیں گے، اور نواز شریف کی یہ خواہش ہو کہ مشرف کو نہیں چھوڑنا ہے، اور اب باجوہ کو نہیں چھوڑنا ہے، یا عمران خان کو نہیں چھوڑنا ہے. نہیں، اب یہ معاملات آپ زیادہ دیر تک نہیں چلا سکتے. آپ کو غور کرنا ہوگا، آپ کو لبریشن لانی ہوگی، اقلیتوں کو تحفظ دینا ہوگا. یہ جو غور سے دیکھیں ان سارے معاملات کو، یورپی یونین پہلے ہی تحفظات کا اظہار کر چکی ہے یہ سری لنکن کے قتل کے واقعے کے بعد. اب امریکہ کا بیہیویئر دیکھیں، یہ سب کچھ یونائٹڈ نیشن چلا جائے گا. آپ کے پاس، آپ کا کیا خیال ہے، سعودی عرب آپ کا ساتھ دے گا اب، یا یو اے ای اب آپ ساتھ دے گا؟ آپ کو انہی کے ساتھ چلنا ہے نا، قرض بھی وہی دیتے ہیں نا آپ کو. اور آپ کے کتنے مزدور ہیں وہاں؟ ابھی 65 کروڑ تو سعودی عرب سے آئے ہیں، 45 کروڑ ڈالر جو ہے یو اے ای سے آئے ہیں. یورپ سے تو پھر بھی کوئی 40 کے قریب آئے ہیں، اور امریکہ سے 23 کروڑ ڈالر گئے ٹوٹل ابھی پچھلے دنوں میں، 1.5 مہینے میں جو آئے پیسے. تو سوچ لیں ان ساری باتوں کو، آپ کو انہی کے ساتھ فالو کرتے رہے نا، تو اب بھی ان کو فالو کر لیں. آپ کو دیکھیں یہ بیسٹ ترین، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، بیسٹ موقع ہے، سنہری موقع ہے کہ انہوں نے اجتہاد کیا. آپ کو تھوڑا سا جہاد کرنا پڑے گا، مگر کوارڈینیشن کے ساتھ، ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. اگر یہ موقع آپ نے ضائع کر دیا، اور یہ موقع جب آئے گا جب خان صاحب کو روانہ کر دیا جائے گا، اس سے پہلے نہیں آئے گا، کیونکہ خان صاحب کے پاس اب واپسی کا راستہ نہیں بچا ہے. جو وہ کچھ کہتے رہے ہیں، جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں، کہ جس طرح سے رحمت العالمین اتھارٹی سے لے کر جو چیزیں پروموٹ کی ہیں، کورس میں تبدیلیاں، ڈریس کوڈ میں تبدیلیاں، اور روزانہ جس طرح سے وہ باتیں کرتے ہیں، اور جو ان کے لوگ باتیں کر رہے ہیں، اس میں جو تبدیلیاں اس معاشرے کو چاہیے وہ موجود سچویشن میں نہیں آ سکتی. اور پھر آخری بار کہہ کے جا رہا ہوں کہ مولوی اس وقت دبا ہوا ہے، یہ بیسٹ موقع ہے، اور مولوی کو بھی ریلائز ہو گیا ہے کہ دنیا ایسے نہیں چل سکتی.
سب کچھ درست ہو سکتا ہے، ہم سیکیور ہو سکتے ہیں، ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ہم ترقی کر سکتے ہیں اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا۔ سب ساتھ دیں گے، ہمارا چین بھی ساتھ دے گا، کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو آپ کا ساتھ نہ دے۔ اور اگر آپ نے یہ چانس کھو دیا تو یاد رکھیے گا، پچھتانے کے لیے پیاس سے بھی آنسو نہیں نکلیں گے آپ کے۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔